نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ قیامت کے بارے میں مختصر سی گفتگو کرنی ہے. اللہ رب العالمین تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کے اندر یہ بات بار بار سمجھاتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک میزان قائم کرنا ہے، ایک میدان محشر ہوگا. اس دن اللہ رب العالمین انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور بحیثیت ایک مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا. اس دن اللہ رب العالمین ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیں گے اور ہر مظلوم پر ہونے والے ظلم کی تلافی کے لیے جتنا اس پر ظلم ہوا ہوگا اس کے بقدر اللہ رب العالمین اس کو نوازیں گے. یہاں تک کہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو دنیا کے اندر ایک کانٹا چبھتا ہے تو یہ جو کانٹا چبھنے کی تکلیف ہے ایک مسلمان کی دنیا کے اندر یہ کانٹا چبھنے کی برداشت کی ہوئی تکلیف بھی ضائع نہیں ہوگی. قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کا بھی اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے. قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہوگا. اللہ رب العالمین اس دن کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف پیرایوں میں مختلف الفاظ ذکر کرتے ہیں. 29ویں پارے میں سورۃ المعارج کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل، کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے. ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، اور ہر دوست دوسرے دوست کو دیکھ رہا ہوگا، اس کے حالات سے واقف ہوگا، اس کے حالات اس کو معلوم ہوں گے، لیکن اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے گا نہیں، اس کی کسی تکلیف کا کسی دکھ کا مداوع نہیں کرے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جن رشتوں پر ہمیں مان ہے قیامت کی ہولناکی اس قدر ہوگی کہ جو بندہ بھی اس دن اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا گیا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، تو وہ مجرم یہ چاہے گا، یہ خیال کرے گا، یہ خواہش کرے گا
کہ اگر اس دن کی تکلیف سے، اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کے طور پر، تاوان کے طور پر اگر اس کو بیٹا قربان کرنا پڑتا ہے تو وہ کرنے کو تیار ہے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اگر اس کو اپنی بیوی کی قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ تیار ہے، اپنے بھائی کی قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ تیار ہے۔ ان سارے رشتوں کو فدیے کے طور پر دے کر اپنی جان چھڑانے کی مجرم خواہش کریں گے۔ آج کے دن تو انسان ماں ہو یا باپ ہو، ساری زندگی اپنی اولاد کے سکھ کے لیے وقف کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہی ماں اور یہی باپ یہ خواہش کریں گے، اگر اللہ رب العالمین کے عذاب میں پھنس گئے کہ اگر ہمیں بیٹے کی قربانی دینی پڑتی ہے تو ہم فدیہ کے طور پر کاش بیٹے کو دے کر اس گناہ سے، اس عذاب سے بچ جائیں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُحْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا، صرف یہ تین رشتے اللہ رب العالمین نے گنوائے ہیں جن کے لیے انسان دنیا کی ہر تکلیف برداشت کرتا ہے۔ بیٹے کی قربانی کی بھی خواہش کرے گا مجرم کہ اس کو قربان کر کے میں اس عذاب سے بچ جاؤں، اپنی بیوی کی بھی خواہش کرے گا کہ اگر یہ بھی قربان ہوتی ہے تو میں بچ جاؤں، اپنے بھائی کی بھی خواہش کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تین رشتے گنوانے کے بعد کہا ہے وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، کہ یہ تو تین رشتے گنوا دیے، اس کے علاوہ پورے کا پورا کنبہ، پورا خاندان بھی اگر اس کو قیامت کے دن فدیے کے طور پر دینا پڑے تو وہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ صرف خاندان ہی نہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے اگر سارے کا سارا اس کی ملکیت میں ہوتا تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ ثم ینجی، پھر وہ نجات کی خواہش کرتا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، ایسے ہو نہیں سکتا، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن کوئی دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یوم قیامت کا دن ایسا خوفناک دن ہوگا، یفر المرء من اخی، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، و امہ و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، و صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر انسان اپنے آپ میں غرق ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہولناک دن بھی اللہ رب العالمین 7 انسان ایسے ہوں گے جن کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے منصف حاکم، ایسا حاکم، ایسا
بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ علماء حضرات نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ حدیث شریف کے اندر یہ جو الامام العادل کے الفاظ آتے ہیں، اس سے ہر وہ انسان مراد ہے جس کے ماتحت کوئی نہ کوئی آدمی کام کر رہا ہے۔ مثلا اگر کسی کارخانے کا کوئی مالک ہے، مینیجر ہے، تو اس کارخانے کے جو افراد ہیں وہ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ اگر ان افراد کو اس بندے نے اللہ کی مرضی کے مطابق کام دیا ہوا ہوگا، اس میں نماز کا وقت بھی ہو، اس میں ان کے کھانے کا وقت بھی ہو، جو انسان کی ضروریات ہیں وہ ساری ہو، تو پھر تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے گا کہ میں نے مزدوری دینی ہے، کام لینا ہے، نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، اور نماز کے لیے وقت نہیں ہوگا، تو یہ بندہ بھی الامام العادل کے مخالف آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ادارے کا کوئی سرپرست ہے، کوئی تعلیمی ادارہ ہے، کوئی یتیم خانہ ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے، اگر وہ بندہ ان کی دیگر ضروریات تو پوری کرتا ہے لیکن شرعی نقطہ نظر سے وہ ان کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ بھی الامام العادل کی مخالف سمت میں آ جائے گا۔ ایسے ہی گھر کا سرپرست ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو وقت پر کھانا میسر کر دیا ہے، مکان بنا دیا ہے، شادیاں کروا دی ہیں، اپنے اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، تعلیم دلوا دی ہے، نماز نہیں سکھائی، نماز کا پابند نہیں بنایا، تو یاد رکھو حدیث شریف ہے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، صرف بادشاہ وقت ہی نگہبان نہیں ہے، باپ بھی اپنے بچوں کا نگران ہے، اس سے بھی اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر ایک باپ نے اپنا باپ ہونے کا حق ادا کیا، علماء حضرات نے لکھا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انسان جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ اللہ کی عبادت زندگی کے کسی حصے میں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن بچپن میں اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ گھر سے اس کو اس کے والد نے بھیجا ہوگا، سکول سے اس کا ٹیچر اس سے پوچھتا ہوگا، مسجد میں اس کا قاری صاحب اس سے پوچھتا ہوگا، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اپنے کرتوت نظر آتے ہیں کہ زندگی تو ختم ہو گئی، کچھ دن باقی ہیں، تو اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ لیکن جوانی کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان پر کسی کا زور بھی نہیں ہوتا اور کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ تو جس نوجوان نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزاری ہوگی، اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پر
جن کی آپس میں محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور آپس میں جدائی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایسے دو انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. چوتھے نمبر پر ایسے آدمی کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. اس کا علماء حضرات نے یہ مطلب لکھا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اگلی نماز کے لیے پھر مسجد میں جاؤں گا. اور جب اس کے دل میں یہ خیال ہوگا تو دو نمازوں کے درمیان وہ کام ایسا شروع کرے گا کہ جس میں اس کے کپڑے بھی ناپاک نہ ہو اور اذان کے وقت تک وہ اس سے فارغ بھی ہو جائے. تو گویا وہ کام کر رہا ہوگا لیکن اس کا دل مسجد میں ہوگا کہ یہ کام پورا کرتے کرتے اذان ہو جائے گی اور میں پھر مسجد میں جاؤں گا. پھر آگے نماز پڑھے گا, نماز پڑھ کے پھر اپنے کام میں جائے گا, لیکن کام کی ترتیب پہلے یہ بنائے گا کہ نماز میں اذان میں اتنا وقت ہے, ابھی میں کام ایسے انداز سے شروع کروں گا کہ اس وقت تک ختم ہو جائے اور میں پھر مسجد میں چلا جاؤں. یعنی کر تو وہ کام رہا ہوگا لیکن اس کے دل کے اندر مسجد ہوگی کہ میں نے پھر جانا مسجد میں ہی ہے. تو چوتھے نمبر پر یہ آدمی ہے. پانچویں نمبر پر اللہ رب العالمین جس آدمی کو اپنے سائے میں, اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے, وہ ایسا آدمی ہوگا جس کو دنیا کے اندر کسی مرتبے اور حسن و جمال والی عورت نے اپنی طرف مائل کیا ہو اور اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے, میں گناہ نہیں کرتا. چھٹے نمبر پر ایسا آدمی ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے اگر صدقہ خیرات کیا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں, یعنی اتنے خفیہ انداز سے وہ صدقہ کرنے والا ہوگا. اور ساتویں نمبر پر ایسا انسان جس نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہو اور اللہ رب العالمین کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہو, تو ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. یہ 7 لوگ ہیں. احادیث مبارکہ کے اندر اور بھی تعداد آتی ہے, لیکن بخاری شریف کے حدیث کے اندر یہ 7 ایک جگہ اکٹھے ذکر ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرمائے.